السلام علیکم ناظرین، مجھے کہتے ہیں آمنہ جنجوعہ اور آپ دیکھ رہے ہیں آمنہز اوپینین۔ آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں ملٹری کورٹ سے سزا یافتہ پی ٹی آئی کارکن۔ آج مزید جو ہے 60 لوگوں کو سزا دے دی گئی ہے ملٹری کورٹ سے، اور پی ٹی آئی کے وہ کارکن ہیں جو 9 مئی میں ملوث تھے، ان لوگوں کو سزا دی گئی ہے۔ اس سے پہلے بھی ہم نے دیکھا کہ 25 لوگوں کو ملٹری کورٹ سے سزا دی گئی، اور یہ سویلینس ہیں جن کا ٹرائل جو ملٹری کورٹ میں ہوا، اور ملٹری کورٹ کے تھرو جو ان کو سزا دی گئی ہے، اور یہ سزائیں جو مختلف ہیں، جس میں 2 سال سے 10 سال جو ہے وہ یہ سزائیں سنائی گئی ہیں، قید کی سزا۔ یہ دیکھیں کہ یہ صرف 60 لوگ نہیں ہیں، بلکہ یہ 60 خاندان ہیں جو متاثر ہوئے ہیں۔ اگر کوئی شخص 20-22 سال کا ہے، اسے 10 سال سزا ہوتی ہے، تو اس کے جوانی کے قیمتی 10 سال جو ہے وہ قید میں کاٹے گا وہ، اور اس سیاست کی نظر ہو گئی، اور اس گندے سسٹم کی نظر ہو گئے ہیں۔ عمران خان کی خاطر پی ٹی آئی کا کارکن باہر نکلتا ہے، اور جو ابھی 9 مئی کو ہم نے دیکھا ہے کہ اس میں انہوں نے توڑ پھوڑ کی، ریاستی اداروں پر توڑ پھوڑ کی، اور وہ تمام کے تمام ادارے وہ ہیں جو پاکستان کے ہیں، پاکستان کی جو عوام کے ہیں، کیونکہ ہم ہی وہ لوگ ہیں جو ٹیکس دیتے ہیں، اور ان سے وہ جو عمارتیں ہیں وہ کھڑی ہوتی ہیں، سسٹم چلایا جاتا ہے۔ نہ تو کوئی وزیر اعظم اور نہ ہی کسی ادارے کا کوئی سربراہ جو ہے اپنی جیب سے وہ پیسے لگاتا ہے، لیکن کیونکہ کارکنوں کو ایک کال دی جاتی ہے، اور پھر کارکن جو ہیں وہ چڑھ دوڑتے ہیں اور چڑھائی کرتے ہیں اور توڑ پھوڑ کرتے ہیں۔ تو ملٹری کورٹ کی بات اگر کی جائے تو سویلینس کے ٹرائل جو ہے وہ ہم نے دیکھے کہ پہلی بار میرے خیال میں ملٹری کورٹ سے عام پاکستانیوں کو جو ہے وہ سزائیں سنائی جا رہی ہیں۔ پی ٹی آئی اس وقت جو اس کے خلاف بڑھ چڑھ کر بول رہی ہے کہ ملٹری کورٹ میں سویلینس کے ٹرائل کیوں ہو رہے ہیں، ٹرائلز ملٹری کورٹ کیوں سزائیں دے رہی ہے پی ٹی آئی کے ورکرز کو، عام شہریوں کو، سویلینس کو۔ لیکن دوسری جانب عمران خان کا ایک ویڈیو بیان بھی جو ہے وہ آج کل کافی سرکولیٹ کر رہا ہے، کافی وائرل ہے، جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ جو لوگ جو ہے وہ عام سویلینس کے سسٹم کے شکنجے میں نہیں آتے، ان کو جو ہے وہ ملٹری کورٹ کے تھرو سزائیں دی جائے۔ یعنی جو شخص سسٹم میں بیٹھا ہو، سسٹم چلا رہا ہو، جس کے معاملات ان لوگوں کے ساتھ ٹھیک ہوں، وہ اس وقت کہتا ہے کہ سیاسی انتقام کی وجہ سے دوسروں کو جو ہے ملٹری کورٹ سے سزا دی جائے۔ جب یہ سسٹم ہوگا، سویلینس کے ٹرائل بھی وہاں پر ہوں گے، اور سویلینس جو ہے وہ جو موجودہ سسٹم ہوگا وہ اس کو مضبوط کرے گا، تو پھر دوسری عدالتیں جو ہیں میرے خیال میں ان کو بند ہو جانا چاہیے۔ کیونکہ ہم نے دیکھا ہے کہ فیض حمید نے جو ہے وہ جمہوریت میں ٹانگ اڑائی، اس سسٹم کو ہلایا، لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ فیض حمید کا ٹرائل جو ہے وہ ملٹری کورٹ میں ہی ہوا۔ کوئی بھی عدالت، سپریم کورٹ ہو، ہائی کورٹ ہو، فیض حمید کو سزا نہیں دے سکی، نہ صرف سزا بلکہ ایک سنگل کیس نہیں چلا سکی اس پہ۔ اور دوسری جانب ہم نے دیکھا ہے کہ پی ٹی آئی کے کارکن جو عام شہری ہیں، جو اپنے کسی بھی لیڈر کے یا کسی بھی ایک کال کے اوپر اٹھ کر، جن کو اتنی اویئرنیس بھی نہیں ہوتی اور ان کو سزائیں دی جا رہی ہیں، جو اصلی چہرے ہیں وہ کہیں پیچھے چھپے ہوئے بیٹھے ہیں۔ یہ کافی افسوسناک بات ہے کہ عام شہریوں کے ٹرائل جو ہیں وہ ملٹری کورٹ میں ہو رہے ہیں، اور عام وہ شہری جو معصوم ہیں، جو صرف ایک لیڈر کی محبت کے لیے باہر نکلے ہیں، اور توڑ پھوڑ کی انہوں نے، اور ان کی کوئی اس طرح کی جو ہے وہ ان کے اویئرنیس بھی نہیں تھی، اور انہوں نے یہ سزائیں جو ہے وہ اب کاٹنی ہیں۔